ڈاکٹر زینی، گرو اور چیلا سسٹم تھوڑا سا یہ بتائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں نا ایک المیہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا کمیونٹی ہے اس میں گرو چیلا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، اور اس سسٹم کے تحت ٹرانسجینڈرس کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، سوسائٹی میں آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، بلکہ ان کو ناچ گانے یا اس طرح کے فنکشنز کے لیے ہی صرف رکھا جاتا ہے. اس میں کیا صداقت ہے، اور یہ سسٹم کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے نا ہم لوگوں کو اپنے دماغ کو تھوڑا سا وسیع کرنا پڑے گا، اپنے وزڈم آف تھاٹ کو تھوڑا سا بڑھانا پڑے گا. گرو اور چیلے کا تعلق اسی طرح کا تعلق ہوتا ہے جس طرح کہ ایک ماں کا اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک ماں کا اپنی بیٹی کے ساتھ، یا ایک والد کا اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بیسکلی زیادہ تر ٹرانس کمیونٹی کو یا تو ان کے والدین گروؤں کے حوالے کر آتے ہیں. اگر آج سے ہم لوگ 30 سال پہلے چلے جائیں تو ٹرانس کمیونٹی کو جو بچہ پیدا ہوتا تھا ٹرانس، اس کو اس کے والدین ہی ہیں وہ ٹرانس کمیونٹی گروؤں کے پاس چھوڑ آتے تھے. جبکہ یہ بات مشہور کر دی گئی جی جیسے ہی کوئی ٹرانس پیدا ہوتا ہے تو گرو کو پتہ چل جاتا ہے، اور گرو وہ لوگ آ جاتے ہیں پوری پلٹون لے کر، اس بچے کو کہتے ہیں ساڈا ہی گئے تھے سانو ہی دے دیو. اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ وہ گرو ولی اللہ ہیں، نہ ان کے پاس کوئی غیر مری طاقتی مخلوقات ہیں، نہ کوئی جنات کی ایک پوری فوج ہے ان کے پاس کہ وہ ان کو آ کے بتا دے کہ جی فلاں گلی کے اندر ایک ٹرانس پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بیسکلی پیرنٹس خود ہی اڈیپٹ نہیں کرنا چاہتے اس بچے کو، ٹھیک ہے. اس بچے کی اس کمزوری کے ساتھ جو کہ بائی نیچرل ہے، اگر میڈیکل ٹرم میں دیکھیں تو والدین کے کمزور، کھلی بات کریں تو والدین کی وجہ سے ٹرانس بچے پیدا ہوتے ہیں. اگر میڈیکلی ہم لوگ دیکھیں تو اس کے اندر والد کا سب سے بڑا کریکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلتھ کا، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ٹرانس بچے پیدا ہوتے ہیں. اور بائی نیچرلی اگر ہم لوگ دوسرے اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ قدرت کے خداوندی کی طرف سے ٹرانس لوگ پیدا ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اور اس وجہ سے پھر خود اس علاقے میں رہتے ہوئے، اس دیہات میں رہتے ہوئے، کسی نہ کسی خواجہ سرا کے ساتھ وہی فیملی ممبرس وہ چاہے مگوئی کرتے ہیں کہ ساڈے کو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ان کے حوالے یا تو کر دیا جاتا ہے. اگر نہیں بھی کیا جاتا تو ایک عمر تک وہ بچہ گھر میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر بہت ساری ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں کہ وہ ایک عام نارمل بچوں کی طرح باہر کھیل نہیں سکتا، گھر کے اندر ہی رہے گا، باہر نہیں جائے گا، کیونکہ ٹرانس کے اندر ایک اسپیسیفک قسم کی عادات پائی جاتی ہیں. اب وہ عادات کیا ہے؟ اس کے بولنے کا ایک سٹائل ہے. جس طرح آپ اب اس سٹائل کو دیکھا جائے تو کوئی ایک عام انسان اگر پریزنٹیشن دے رہا ہو کسی جگہ پہ کھڑا ہوا، ایک لڑکا اور لڑکی بھی، وہ بھی اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ہلائے گا، سوئنگ کرے گا سامنے والے کو سمجھانے کے لیے، اس طرح کی باڈی لینگویج کرے گا. اب ٹرانس میں بھی ایک باڈی لینگویج کا ایک خاص ٹرینڈ پایا جاتا ہے بائی نیچرلی. وہ ایک ادا ہے، وہ ادا سے پاک نہیں ہے، وہ ادا کے ساتھ دنیا پر آئے ہیں. اور وہ ادا سے بات کریں گے تو اس بچے کے بھائی کے لیے، اس کے والد کے لیے یا اس کی فیملی کے لیے باعث شرمندگی وہ لوگ سمجھیں گے اس چیز کو، اور بڑا برا سمجھا جائے گا. تو اینی سو ہاؤ، یا ان کے لیے کچھ سرکمسٹانسز ایسے بنا دی جاتے ہیں، یا تو وہ گھر خود چھوڑ جاتے ہیں، یا ان کے والدین یا فیملی والے انہیں مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ دیں. زیادہ تر ٹرانس کے لیے مشکل وقت اب آتا ہے جب ان کے والدین میں سے والد اور والدہ دونوں میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے، یا دونوں ہی دنیا سے چلے جائیں. تو ان کے پاس تھرڈ آپشن گھر چھوڑنے کے علاوہ کوئی نہیں رہ جاتا، کیونکہ فیملی کی طرف سے ان کے اوپر ان کے ساتھ بہت ہی مس بہیو ہوتے ہیں. لائک انہیں کبھی اس طرح کی ایکسیپٹنس فیملی میں نہیں ملتی تو سوسائٹی میں کیسے ملے گی؟ پھر وہ کسی نہ کسی گرو کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں پر جا کے وہ اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا، یہ جو گرو سسٹم ہے، آپ کا کوئی گرو ہے اور آپ کبھی ان کے پاس جا کے رہے ہیں؟ بالکل ہیں، اینڈ آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم، اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے. اور رہ گئی بات آپ کے ایک سوال کی جو آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا، گرو کسی کو بھی فورس نہیں کرتا کہ وہ ناچے، اچھا، یا سیکس ورکر بنے، یا وہ کوئی اور چیز کرے. بیسکلی معاشرے کا یہ قصور ہے. معاشرے نے ٹرانس کمیونٹی کے لیے، آج بھی ہم لوگ معاشرے میں 2025 میں رہتے ہوئے ہم لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ ٹرانس کے لیے علیحدہ اسکول بنا دیں، ٹرانس کے لیے علیحدہ کالج بنا دیں، ٹرانس کے لیے یہ کر دیں. بھائی کیوں ٹرانس کے لیے علیحدہ کر دیں؟ جب ایک آپ کو ایجوکیشن کا دور ہے، کو ایجوکیشن کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی اکٹھے پڑھ رہے ہیں، تو اسی کلاس کے اندر اسی ٹیچر سے ایک ٹرانس کیوں نہیں ایجوکیشن لے سکتا؟ یہ میں اس چیز کے شدید خلاف ہوں کہ ٹرانس کے لیے علیحدہ اسکول بنا دیں. کیوں اسکول علیحدہ بنا دیں؟ ٹرانس کوئی مختلف تھوڑی ہیں جن کے لیے کوئی علیحدہ سے اسکول بنائے جائیں. ٹرانس کو کسی علیحدہ اسکول کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس چیز کی ضرورت ہے کہ سسٹم، پاکستانی سوسائٹی اس چیز کو خود اڈیپٹ کر لے، ذہنی طور پر اڈیپٹ کر لے کہ ٹرانسجینڈرز ایک عام انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ عام بچے کی طرح پڑھ سکتے ہیں،
انہیں بھی ایک اچھے ٹیوٹر اور ٹیچر کی ضرورت ہے, انہیں بھی بک پینسل کتاب اور کاپی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے وہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایک احسن انداز میں پاکستان کا ایک اچھا اور خوش اسلوق شہری بنا سکیں. ڈاکٹر زینی, آج آپ کو بلانے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ان سارے مسئلے مسائل کی نشاندہی کریں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں, جو اس کمیونٹی کو فیس کرنے پڑتے ہیں, تاکہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے حکومت تک بھی آپ کی آواز پہنچائیں, سوسائٹی تک بھی آپ کی آواز پہنچے, کہ جو جو مسئلے مسائل آپ نشاندہی کر رہے ہیں اس کو ہم ٹھیک کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں. تو ڈاکٹر زینی, یہ تالی کلچر کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ کوئی سائن لینگویج ہے یا پھر یہ صرف ایک تالی ہے اور اس کا کوئی مطلب نہیں ہے؟ تالی کلچر کیا ہے؟ تالی کو آپ عام انسان بھی تالی بجاتے ہیں. پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اب ایک عام انسان بھی تالی بجاتا ہے. جس طرح ایک ماں اپنے چھوٹے ننھے سے بچے کو بلانے کے لیے, جس کے والد کام پہ گئے ہوئے ہیں, ماں اپنے بچے کو ڈے کیئر کر رہی ہے خود ہی, اور وہ اپنے بچے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چٹکی بجا لیتی ہے یا تالی بجا کے کہتی ہے علی ادھر دیکھو, علی ادھر دیکھو, تو وہ بھی تالی ہی بجا رہی ہے. تو اس سائن ٹو اٹریکٹ سم ون. اسی طرح یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر تالی جو ہے ایک ڈگنیٹی کی بات ہے, ٹھیک ہے, ایک ان کی پہچان ہے, اس کمیونٹی کی ایک ادا ہے, ٹھیک ہے. اب ادا ہے تو اس کے معاشرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تالی بجانا کون سا جرم ہے؟ نہ یہ گناہ ہے, نہ یہ کوئی جرم ہے. ہاں, اگر وہ ٹرانس کمیونٹی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اپنے تالی بجا لیتے ہیں تو اس میں کیا چلا جاتا ہے؟ اس میں تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں, ہمارے معاشرے کی جاہلیت ہے کہ آپ ایک تالی کو بھی غیر منصفانہ سلوک سے دیکھیں تو پھر تو اسکول اور کالجز کے اندر کسی کا بچہ ڈگری لینے کے لیے جائے تو تالی بجاتے ہیں, لڑکے کانسرٹ پہ جا کے تالی بجا رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں مہندی کی ڈھولکی پہ تالی بجاتی ہیں, تو سب جگہ بین کر دینا چاہیے تالی کو کہ جی یہ ایر مینر چیز ہے, رسپیکٹ نہیں ہے, اس میں ڈگنیٹی ختم ہوتی ہے. سچ ہے. تو اسی طرح ٹرانس کمیونٹی کے لیے بھی ایک پہچان ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر زینی, آج آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی میں تھوڑا سا اٹھاؤں گی. انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں لوگوں کو کہ جو میتھ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی, خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں, وہ ایک یہ بھی ہے کہ جب خدا نہ خاصہ کسی خواجہ سرا کی ڈیتھ ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, تو اس کو رات کے ٹائم دفنایا جاتا ہے اور قبرستان بھی الگ الگ ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا نشاندہی کریں, تصحیح کریں کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو اس کے بارے میں بڑا کلیئر بتاؤں. پاکستانی معاشرہ بیسیکلی بر صغیر پاک و ہند کا جو معاشرہ ہے, اگر آپ اس کی 100 سالہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں کچھ ایسے واقعات بھی لکھے ہوئے نظر آئیں گے جو 2025 میں جو انسانی عقل ہے اس سے تو بہت دور ہے. بالکل, بہت دور واقعات ہیں. اسی طرح ہمارا معاشرہ ہائپوتھیسس کے اوپر کھڑا ہے. ہر گلی محلے میں آپ کو ایک ہائپوتھیسس نظر آ جائے گا اور لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہوں گے اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتا جا رہا ہوگا. جس طرح ایک ہمارا توہم پرستی کا معاشرہ ہے ہمارا, اس میں کہا جاتا ہے بلی اگر رستہ کاٹ جائے تو برا ہوگا.